السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ولی ممتاز اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس ویلاگ میں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس فسطائیت کی جو موجودہ حکومت پی ڈی ایم کی بالخصوص پی ایم ایل این کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ سیاستدان تو سیاستدان یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے لیڈران اور ان کے کارکنان تو ایک طرف، اب تو میڈیا کے نمائندے یا صحافیوں کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور کیوں نہیں معاف کیا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے معاف نہیں کیا جا رہا کہ وہ لب کھولتے ہیں، وہ حق کی بات کرتے ہیں، وہ سچ کی بات کرتے ہیں، اور جب کوئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں جو آپ کے لیے یعنی کہ حکومت کے لیے شکایت کا، تکلیف کا باعث ہو تو اس پر برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ صدیق جان ایک ایسا صحافی جو اسلام آباد بول نیوز کا بیورو چیف ہے، اور میں سن 2015 سے صدیق جان کو جانتا ہوں۔ پہلی مرتبہ میری اور صدیق جان کی ملاقات میرے اس وقت کے آفس نیوز 1 میں ہوئی تھی کہ جب میں وہاں پر پروگرام کیا کرتا تھا، تو قاضی فیض الاسلام صاحب میرے پاس ایک دن آئے اور ان سے میرا بڑا اچھا تعلق تھا، باقاعدگی سے ملاقات ہوتی تھی۔ تو ان کا مجھ سے یہ کہنا تھا کہ جی صدیق جان نامی ایک لڑکا ہے اور وہ آپ کو ملنا چاہتا ہے اور اس کو آپ سے ملنے کا بڑا شوق ہے۔ میں نے کہا جی میں ضرور ملوں گا۔ وہ پہلی ملاقات جو میری صدیق جان سے ہوئی وہ ایسی ہوئی کہ وہ دن اور آج کا دن اس نے اپنا گرویدہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد لاہور میں ہی ہوتا تھا صدیق جان، تو ہماری اکثر رات میں ملاقات ہوا کرتی تھی، ہم اکثر بیٹھتے تھے، گپ شپ لگتی تھی۔ اور یہ سن 2015 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور لاہور میں ایک مقامی ہوٹل ہے، وہاں پر ہم جا کے رات میں بیٹھ کے چائے پیتے تھے، ساتھ میں بسکٹ شسکٹ کھاتے تھے، گپ شپ لگتی تھی۔ اور پھر بلکہ 2015 میں ہی سردیوں کا آغاز ہی تھا کہ میں اور صدیق جان اور ساتھ میں ہمارا ایک اور اس وقت دوست تھا، سہیب ملک، صحافی تھا اور رپورٹر تھا، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک ایسے ریسٹورنٹ میں کہ جہاں پر میں اکثر جایا کرتا تھا، اور میری ایک طرح سے وہ سمجھیں کہ آپ روزانہ کی روٹین ہوتی تھی وہاں پر جانا۔ تو میں اور صدیق جان وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو رات کے وقت ہمارے ساتھ ایک ڈکیتی بھی ہوئی۔ میرے سامنے سہیب بیٹھا تھا، دائیں جانب صدیق جان تھا، تو 3 وہ لوگ تھے، ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے، انہوں نے ڈکیتی کی۔ فون خیر اس نے ہم سے نہیں لیا، لیکن اس نے کہا جو کیش وغیرہ ہے وہ دے دو، اور وہ سامنے سہیب نے گھڑی پہنی ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی گھڑی کون سی؟ اس نے کہا جی آپ خود ہی دیکھ لیں، تو انہوں نے خیر وہ گھڑی بھی چھوڑ دی۔ وہ بھی ایک انسیڈنٹ ہوا۔ پھر اس کے بعد بھی ہمارا بڑا وقت گزرا، اور میرے پاس تو میں بلکہ صدیق جان سے کہتا بھی ہوں کہ میرے پاس اس کی کچھ ایسی ویڈیوز موجود ہیں، اب سننے والے یہ نہ ہو کہ میری طرف رخ کریں اور کہیں جی وہ ویڈیوز دکھائیں، وہ ہمارے لیے ویڈیوز بڑی ضروری ہیں، تو یقین مانیے وہ ویڈیوز آپ کے کسی کام کی نہیں آئیں گی، وہ صرف میرے کام کی ہیں۔ تو وہ صدیق جان کی میرے پاس کچھ ایسی اسپیشل خاص مخصوص ویڈیوز موجود ہیں جس میں خوشی کا لمحہ ہے، اور صدیق جان اس خوشی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہا ہے اور جھوم رہا ہے، اور بڑی یادگار ویڈیو ہے۔ اور میں صدیق جان کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، کہو تو میں شیئر کر دوں۔ اور اکثر صدیق جان جب دوستوں سے ملتا ہے نا، اور میرے وہاں پر میں بھی ہوں، تو تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے اور بتاتے ہوئے کہ ہم ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہیں، کہ ایک وقت تھا کہ صدیق جان کہتا ہے کہ جی میں علی بھائی کے ساتھ رات کو اکثر بیٹھا کرتا تھا، وہی بات جو بھی آپ کو میں نے بتائی، اور پھر رات کے وقت مجھے چھوڑنے کے لیے جاتے تھے، تو انہوں نے لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں ایک جگہ تھی جہاں پر صدیق جان نے جانا تھا، تو کہتے ہیں کہ فوگ تھی بہت زیادہ، تو ہم گارڈن ٹاؤن پہنچے، تو گارڈن ٹاؤن پہنچنے پر صدیق جان سے میں نے پوچھا کہ صدیق جان یہاں سے آگے کیسے مینیج کرو گے؟ تو اس نے کہا جی آپ چلے جائیں، میں مینیج کر لوں گا۔ تو میں نے وہاں خیر برکت مارکیٹ لاہور میں صدیق جان کو ڈراپ کیا، اور پھر اس کے بعد صدیق جان نے بعد میں یہ بات بتائی، اور اب وہ دوستوں کے ذریعے بات تو خیر مجھے رٹ گئی ہے کہ جی میرے پاس تو 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں تھا اور میں پیدل چل کر گیا۔ بڑا ہی سادہ اور سیدھا آدمی، اور اتنا محنتی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس کی محنت ہی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اور بہت سے صحافی ہیں جن سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، بہت سے پی ڈی ایم کے لوگ ہیں جن سے برداشت نہیں ہو رہی، کیونکہ سیدھا سیدھا 2 ٹوک بات کرتا ہے۔ سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوتا رہا، عدالتوں میں جو کچھ ہوتا رہا، کارروائیاں جو بھی ہوتی تھیں عدالتی کارروائیاں، اس کو بالکل ایز اٹ از وہ پریزنٹ کیا کرتا تھا، اور اب بھی کرتا ہے، اور یہ اس کا ٹیلنٹ ہے اور اس کی محنت ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اس مقام پر پہنچا ہے۔ اور اس کو گرفتار کرنے کے لیے یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ پچھلے 6 مہینے سے ارادہ رکھتی ہے پی ڈی ایم، اور مختلف ذرائع سے یہ خبریں ہم تک پہنچتی رہی ہیں، اور ایک بڑے خاص سورس ہے، ان سے بھی ہمیں خبر ملی جو میرا اور صدیق جان کا مشترکہ سورس بھی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ صدیق جان کو 6 مہینے پہلے سے گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں نے ان کو یعنی کہ جو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، میں نے ان کو منع کیا، میں نے ان سے کہا جی ایسا نہیں ہوگا، یہ میرا بھائی ہے۔ تو اب بلکہ اب سے تقریباً 1 ڈیڑھ ہفتہ پہلے جو ایف آئی اے کا نوٹس آیا صدیق جان کے نام، اس پر بھی میں نے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ احتیاط کرنی چاہیے،
اور لیکن بہرحال کچھ نہیں کہیں گے. اور پھر اب کی بار بھی جب صدیق جان کو اس کے دفتر کے باہر سے اٹھایا گیا تو جب مجھ تک یہ خبر پہنچی تو میں تو بڑا شاکڈ تھا. شاکڈ خیر اس لیے بھی نہیں کہنا چاہیے, کسی حد تک شاکڈ تھا. شاکڈ اس لیے تھا بیکاز آئی واز ہوپنگ اینڈ آئی واز آف دا ویو کہ شاید ایسا نہیں ہوگا. اور پھر شاکڈ اس لیے کہ اور شاکڈ اس لیے نہیں کہ یہ معاملات اس طرح کے چلتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال صدیق جان کو جب اٹھایا گیا بول نیوز کے دفتر کے باہر سے, ساتھ میں ادریس چاچڑ ایک اور ساؤتھ پنجاب کا لڑکا ہے, بڑا محنتی لڑکا ہے اور بڑا دلچسپ لڑکا ہے, اور میں اس کو بھی سن 2015 سے تقریباً جانتا ہوں, اور بہت ہی شغلی اور تماشا ہے پورا. اگر آپ کو میں کبھی اس کے ساتھ میں وہ رہا ہو جائے انشاءاللہ تو میں سوچ رہا ہوں اس کے ساتھ ایک ویلاگ کروں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چاچڑ کتنی مزیدار چیز ہے. تو وہ محنتی ہے بہت زیادہ اور صدیق جان کے ساتھ کام کرتا ہے. صدیق جان اور وہ, اور ساتھ میں مصدق بھی ہے, عمر انعام بھی تھا, عمر انعام پاکستان سے باہر چلا گیا ہے, فیضان ہے, یہ سارے اکٹھے دوست ہیں اور بڑے محنتی ہیں. اور دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے محنت ہوتی ہے. اور بلکہ ہماری ایک نیشنل میڈیا ورکشاپ ہوئی تھی NMW11 نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں سن 2021 میں, تو اس میں بھی تھا اور صدیق جان بھی تھا, اور اس کے بعد پھر ہمارا ایک گروپ بھی بنا NMW11 کا. آج شام کو پتہ چلا کہ صدیق جان کا فون تو ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ ایک روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے, تو وہ پولیس کے پاس فون ہے, صدیق جان کے پاس فون نہیں ہے, لیکن اس کو شاید ان لاک کر کے کھول لیا گیا ہے. اور اب پتہ نہیں کرنٹ سچویشن کیا چل رہی ہے. اور اس میں سے وہ جو گروپ تھا NMW11 کا, اس میں سے صدیق جان گروپ میں اب نہیں ہے, تو اس کو ظاہری سی بات ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی گئی ہے اس کے فون کے ساتھ. باقی یہ ہے کہ آج میاں علی اشفاق صاحب نے بڑے زبردست دلائل دیے, اور بڑا سیدھی سی ایک سچویشن ہے, بڑا سادہ سا یہ معاملہ ہے. وہ معاملہ سادہ اس طرح سے ہے کہ ایک FIR درج ہوتی ہے پولیس کی طرف سے, اور وہ درج کردہ FIR تھانہ رمنا کی ہے, کیونکہ جوڈیشل کمپلیکس کا متعلقہ تھانہ رمنا ہے. کل رات کو خیر اسلام آباد کے جتنے بھی دوست ہیں انہوں نے تمام تھانوں میں, رمنا میں, کوثار میں, اپارہ میں, ہر جگہ پتہ کر, حتیٰ کہ CTD جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا 12 میں سیٹ اپ ہے وہاں تک گئے. جن کے پاس جاتے تو کہتے جی نہیں ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارا کیا کام ہونا ہے. وہ تھانہ اپارہ کا SHO ساتھ تھا تو اس کو پتہ ہوگا. اس سے پوچھا, اس نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میرے پاس تو FIR نہیں ہے, تو مجھے کیا پتہ ہونا ہے, جبکہ وہ ساتھ تھا. اور پھر اس کے بعد وہ رات کو غائب بھی ہو گیا تھانہ اپارہ کا SHO. اس کے علاوہ جو CTD والے ہیں وہ کہتے ہیں جی پولیس والے پکڑ کے لے کے گئے ہیں, تو ہمارا پھر معاملہ یہ کیسے ہو گیا, یہ تو CTD کا معاملہ ہے. تو CTD 12 میں رکھا ہوا تھا, اور CTD والے خود یہ کہہ رہے تھے 12 والے کہ ہمارے پاس نہیں ہے, جھوٹ بول رہے تھے. اور کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا گیا, جس پر آج عدالت میں جب صحافیوں نے اس پر اعتراض کیا تو جج صاحب نے کہا کہ جی بالکل ان کو گھر سے کھانے کی اجازت دی جائے, اور آپ نے ان کا خیال کرنا ہے, کوئی شکایت نہ ہو. اور جو جسمانی ریمانڈ دیا گیا اس کا خیر نہ کوئی سر پیر ہے, کوئی چیز اس کی تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ جسمانی ریمانڈ دے کیوں دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ FIR جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کی ہے, اور جس جگہ پر وہ ویڈیو بنی, جس ویڈیو کو بنیاد بنا کر اس FIR میں صدیق جان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ایک انسداد دہشت گردی کی دفعات اس میں لگائی گئی ہیں, وہ جو بلڈنگ ہے, وہ جو پلازا ہے, وہ تقریباً 70 میٹر کے فاصلے پر ہے, جس کی چھت پر اس وقت صدیق جان موجود تھا. پھر یہ کہتے ہیں جی کار سرکار میں مداخلت. آپ مجھے بتائیے ایک اور بھی اینگل ہے, اور وہ اینگل یہ ہے کہ جی یہ گلگت بلتستان کا پولیس اہلکار تھا, اور یہ پولیس کے اوپر شیلنگ کر رہا تھا, اور یہ لوگ اس کو چھت پہ خود ساتھ لے کے گئے تھے تاکہ پولیس پر, اسلام آباد پولیس پر, FC پہ آپ یہاں سے شیلنگ کرو, اور پنجاب پولیس کا بھی اگر وہاں پہ کوئی اہلکار تھا تو اس پر آپ شیلنگ کرو. جبکہ یہ اہلکار اسلام آباد پولیس کا ہی ہے. یہ اہلکار پولیس کا چھت پر آ کر جب شیلنگ کر رہا تھا تو اس کو صرف اتنا کہا گیا کہ بھائی تمہاری اپنی حالت ٹھیک نہیں ہے, تم خود الٹیاں کر رہے ہو, وامٹنگ کر رہے ہو, تم سے رہا نہیں جا رہا, تمہاری حالت خراب ہے, ہم نے تمہیں پانی پلایا ہے, ہم نے تمہیں تھوڑا سا اس کو فریشن اپ کیا ہے کہ تاکہ تم سنبھل جاؤ, اور تم یہیں پر کھڑے ہو کر اوپر سے تم شیل چلا رہے ہو, اور ہوا کا رخ بھی اس طرف کا ہے, اور ہوا کا چونکہ رخ اس طرف ہے تو وہ سارا دھواں ادھر آئے گا, اور اوپر سے نیچے جو PTI کے ورکرز ہیں, سپورٹرز ہیں جو پتھراؤ کر رہے ہیں, وہ پتھراؤ پھر اس طرف کریں گے اگر تم شیل یہاں سے چلاؤ گے. تو ہم میڈیا والے یہاں پر کام کر رہے ہیں, ہمارے کام میں کیوں رکاوٹ بن رہے ہو, ہمارا کام کیوں خراب کر رہے ہو. اب یہ بالکل جائز بات تھی, اس میں کیا غلط تھا کہ اس کو کہا گیا کہ یہاں سے شیل چلانے کا فائدہ کوئی نہیں, جہاں سے تم شیل چلا رہے ہو ہوا کا رخ چونکہ اس طرف کا ہے, تو وہ ہوا کا رخ اس طرف کا ہونے کی وجہ سے وہ دھواں واپس ادھر آئے گا, تو تمہیں یہاں سے یہ شیلنگ نہیں کرنی چاہیے. یہ وہ اصل بات تھی جس کے اوپر کچھ جو من پسند لوگ ہیں ان کو پلانٹ کیا گیا. کل PDM کی طرف سے, مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ایک کیمپین چلائی گئی, اور اس کیمپین ہی ایسی چلائی گئی, اور اس میں جو کچھ من پسند لوگ ہیں انہوں نے اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا,
اور میں تو کہوں گا کہ وہی جو ان کے من پسند لوگ ہیں جن کو آئی ایم سوری ٹو سے وہ لفظ ٹاؤٹ بھی یوز ہوتا ہے، میں تو نہیں کرنا چاہوں گا لیکن مجبوراً کرنا پڑا، اور اس کے علاوہ بغل بچے جو ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے، انہوں نے یہاں تک کہ کیا کہ بعد میں مخبریاں بھی کیں، انہوں نے مخبری کی کہ صدیق جان ابھی کہاں ہے، صدیق جان اپنے دفتر میں ہے، ابھی تک دفتر میں ہے، دفتر سے نکلا نہیں ہے، اتنے بج کر اتنے منٹ پہ نکلے گا۔ یہ ساری معلومات کسی اور نے نہیں، وہ کہتے ہیں نا اپنے گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، تو اپنوں نے ہی یہ خبریں باہر دیں، اور اپنوں سے مراد صدیق جان کے حلقہ احباب سے نہیں ہے، صدیق جان کے آفس کے کولیگ سے نہیں ہے، یہ باہر کے لوگ ہیں جو یہ انفارمیشن گیدر کرتے رہے ہیں، اور انفارمیشن گیدر کر کے یہ آگے پاس آن کرتے رہے ہیں۔ اور یہ جو کیس ہے وہ انتہائی کمزور کیس ہے، اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ہے، اور صدیق جان انشاءاللہ جو اب یہ 22 تاریخ شروع ہو رہی ہے، 22 مارچ کو صدیق جان کو دوبارہ پیش کیا جانا ہے، اور دوبارہ پیش کیے جانے پہ یہ کیس ہی خارج ہو جائے گا انشاءاللہ، اور حق اور سچ کی فتح ہوگی۔ ہم صدیق جان کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی کھڑے رہیں گے، اور جہاں پر جو غلط ہے اس کو غلط کہتے رہیں گے۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تھی اور کچھ غلط ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے یہ غلط ہے، اب جب ہمیں کچھ جو پی ڈی ایم کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس میں کچھ بھی صحیح نظر نہیں آ رہا ہے، اور تمام تر لاجکس کے باوجود جو وہ دیتے ہیں وہ لاجکس نہیں ہیں، وہ اللاجیکل بات ہو رہی ہوتی ہے، تو صاف نظر آ رہا ہے، اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کر کیا رہی ہے۔ پی ڈی ایم نے اب تک پچھلے 11 مہینوں میں کیا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں جس میں اعظم سواتی ہیں، جس میں شہباز گل ہیں، جس میں اب شبلی فراز بھی شامل ہو گئے، جس میں امجد خان نیازی صاحب بھی اب شامل ہو گئے، یا اس سے پہلے آپ دیکھیے صحافیوں کے ساتھ عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا، جمیل فاروقی کے ساتھ جو ہوا، حتیٰ کہ چودھری غلام حسین صاحب کو بھی اٹھا کر ایف آئی اے لے گئی، پھر اس کے بعد اب اور ایک دفعہ پھر عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا، پھر اب یہ صدیق جان کے ساتھ کیا گیا۔ یہ وہ سارے واقعات ہیں جو بھولے نہیں، اور ارشد شریف کا جو واقعہ ہے نا، وہ تو تمام جتنے بھی ایونٹس ہیں ان سب سے بڑا ہے کہ آپ کے سامنے وہ ایک ایسا نڈر صحافی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے بہتر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نہیں ہے، اور اپنی زندگی سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور پھر اس کے بعد کیا کہ جب وکیل کی باری آئی کہ وکیل تلاش کیا جائے تو کسی وکیل نے کیس پر ہاتھ ہی نہیں ڈالا، کوئی کیس پکڑنے کو تیار ہی نہیں تھا، تگڑے سے تگڑا وکیل بھی تیار نہیں تھا، گھبراتے ہیں سب۔ پھر اسی طرح سے عمران خان صاحب پر جو فائرنگ ہوئی، اس کے بعد جو جے آئی ٹی بنی، اس جے آئی ٹی کو پھر اس کی فائنڈنگز کو تبدیل کیا گیا، جو فائنڈنگز تھیں ان کو غائب کیا گیا، پھر جے آئی ٹی ہی پوری چینج ہو گئی۔ یہ سب کچھ اسی دور میں ہوا، ان 11 مہینوں میں۔ جو مہنگائی کا طوفان تھا وہ بھی اسی دور میں ہم نے دیکھا، جو فسطائیت ہے وہ اسی دور میں ہم نے دیکھی۔ تو جب ہم دیکھیں گے تو ہم کیا اس پر آنکھیں بند کر لیں گے؟ کیا ہم اس پر خاموش ہو جائیں گے؟ کیا ہم اس پہ گونگے بہرے بن کر بیٹھ جائیں گے؟ یا ہم بولیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، آواز بلند کریں گے؟ جو ہمارا حق ہے، ہمارا آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے، اور ہم سے ہمارا یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا جب تک ہم اس ملک میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں، جب تک ہم اس ملک کے شہری ہیں۔ ہمیں اگر ڈرانا ہے تو ڈرا لو، ہمیں اگر خوف زدہ کرنا ہے تو کر لو، کیونکہ کرو گے کس طرح؟ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرو گے، اوچھے ہتھ کنڈے ہی استعمال کرتے ہوئے اب تک کے معاملے کو چلایا جا رہا ہے۔ تو ان اوچھے ہتھ کنڈوں کی بھی ایک مدت ہے، اس کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے، ایک سپین ہے، وہ جب پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا کرو گے؟ گھوم کر پھر بات تم پر ہی آئے گی۔ کبھی آئینے کو دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو آئینے کو دیکھو، آئینے کو دیکھو گے تو آئینہ بھی تمہیں یہی کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں، تو کیا کرو گے؟ آئینہ توڑ دو گے؟ ہاں یہی کر سکتے ہو، آئینہ تو ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جائے گا۔ پر صدیق جان اور ان جیسے اور بہت سے صحافی، ان کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، وہ گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، انشاءاللہ العزیز جب اب 22 مارچ کو یہ کل صدیق جان، اور بلکہ اب آج کہنا چاہیے کیونکہ تاریخ شروع ہو گئی ہے، جب صدیق جان کی انشاءاللہ رہائی ہوگی اور یہ کیس ختم ہوگا جس میں پولیس بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے، کیونکہ کہتی ہے جی صدیق جان سے شیل برآمد کرنا ہے۔ واہ رے واہ، تالیاں، بہت بہت اعلیٰ، بہت خوب، کمال ذہنیت پائی آپ نے وکیل صاحب۔ میں کہتا ہوں یار واری جاؤں میں آپ پہ، خدائی صدقے جاؤں میں آپ پر، کیا آپ کمال آپ کی وکالت ہے، آپ سرکاری وکیل ہیں، اور اپنے سرکاری وکیل اور اس تنخواہ کے چکروں میں یار اپنے آپ کو اتنا گراؤ گے آپ کہ صدیق جان کے پاس شیل ہے، وہ شیل برآمد کرنا ہے۔ او خدا کا خوف کرو یار، پھر کو کہ صدیق جان کہتے ہیں جی شیل چھین لیا ہے۔ اگر شیل صدیق جان نے چھین لیا نا، تو عمران ریاض نے وہ بڑی زبردست ٹویٹ کیا، میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ اگر صدیق جان نے شیل چھین لیا نا، تو ایسا پولیس اہلکار کہ جس سے صدیق جان نے شیل چھین لیا ہے، اس کو اور اس کی اگلی 10 نسلوں کو کبھی پولیس میں بھرتی مت کرنا، بالکل بھی بھرتی نہ کرنا کہ اگر صدیق جان نے اس سے شیل چھین لیا۔ اتنا بڑا ڈرامہ ہے،
اور یہ ڈھونگ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور ہمیشہ جب آپ ایف آئی آرز دیکھتے ہیں نا تو وہ بھی ایسی نانسنس قسم کی ایف آئی آرز ہوتی ہیں. اور معذرت کے ساتھ اسلام آباد پولیس، آپ کی جتنی عزت تھی، جتنا احترام تھا، وہ آپ نے سارا فلش آؤٹ کر دیا. فارغ ہو گیا وہ آپ کا عزت اور احترام. یقین مانیں دل سے اتر گئے ہیں. بڑی کوشش کرتا ہوں کہ یار نیلی وردی ہے، ہمارے فیڈرل کیپٹل کی پولیس ہے، لیکن آپ نے یقین مانیے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو ایک طرف رکھ دیں، آپ ایک صحافیوں کے ساتھ بھی جو آپ سلوک کرتے آ رہے ہیں، آپ کا اور ہمارا اس طرح سے اتفاق ہوتا تھا اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے مل کر چیزوں کو بے نقاب کرنا ہے. آپ نے بھی جن کو پکڑنا ہے ان کو پکڑنے کے بعد ہمارے ذریعے ہی اس کو بتانا ہے کہ دیکھو اس کے ساتھ اس کو پکڑا گیا، یہ فلاں کرمنل تھا، یہ پکڑا گیا، اور اس کے پکڑے جانے کے بعد اس کو یہ سزا مل رہی ہے. یہ بھی میڈیا کے ذریعے نشر ہونا ہوتا ہے نا. تو اگر آپ اپنے ساتھ چلنے والوں کو جو آپ کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ ہیں ان کو اگر آپ اس طرح سے علیحدہ کرنا چاہیں گے تو آپ کر تو دیں گے، پر اس کا نقصان کسی اور کو نہیں، آپ کو ہے. عوام میں اپنی عزت بنائیے، عوام آپ کا دل سے احترام کرے. وہ تبھی ہوگا جب آپ اپنے معاملات، اپنے اعمال، اپنے پروفیشنل اعمال درست کریں گے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.